صالح وقال كريم المسلم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما عرفنا في الإسلام. قابل احترام دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں سب سے زیادہ مقدس اور مکرم اور محترم وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، اور نبیوں کے اندر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا. آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک بلند شان عطا فرمائی ہے جس معاملے میں کائنات کا کوئی فرد ان کی شان تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ نبیوں کی شان ہے. دو چیزیں دوستوں ایسی ہیں جس کو ہر ایک کو تسلیم کرنا پڑے گا، ایک نبیوں کی شان کو اور دوسرے نبیوں کے کام. جیسا مرتبہ مقام اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے، ایسا ہی جو نا شان اور ایسا ہی مقام اللہ نے نبی والے کام کو دیا ہے. کیونکہ نبی کوئی اللہ کے بعد اللہ نے ایک مقام دیا تو ایسی چھوٹی مخلوق نہیں ہے، تو نبی سے جو کام دیا جائے اس کی کیا شان رہی ہوگی. اس سے بڑا اور اس سے اونچا کوئی کام دنیا میں ہوتا اللہ و انبیاء علیہ السلام کو دے. وہ نبیوں کا مقصد حیات ہوتا ہے. نبیوں کا خون کا ایک ایک قطرہ اور ان کے زندگی کی ایک ایک سانس اور ان کے مال کی ایک ایک پائی اور ان کے جذبات، ان کی ساری فکریں وہ اسی کام میں نشاور ہوئی ہے. پورے قرآن کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو بزرگوں آپ حیرت کریں گے کہ پورے قرآن میں اللہ نے نبیوں کی عبادت کا ذکر نہیں کیا کہیں. نوح علیہ السلام کی عبادت ایسی، لوط علیہ السلام کی عبادت ایسی. سارے قرآن کے اندر اللہ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے ان کی صرف دعوت کا ذکر ہے. جتنے قصے بیان کیے گئے انبیاء علیہ السلام کے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت نوح ہو، جتنے آپ کو واقعات ملیں گے سارے کے سارے واقعات وہ نبیوں کی دعوت کو بیان کر رہے ہیں. سارے واقعات نبی کی دعوت. بلکہ بزرگ دوست اللہ پاک نے اتنا اہتمام کیا ہے ان چیزوں کے بیان کرنے میں کہ جنہوں نے نبی کے کام کی تائید کی اللہ نے ان کو بھی جو بیان کیا قرآن. حبیب نجار ایک آدمی تھا جو اپنی قوم کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ نبی جو تم سے کہہ رہے ہیں نا اس کو قبول کرو، یہ تم سے کوئی جو معاوضہ نہیں مانگتے گی، کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. قوم نے حبیب نجار کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے منصب کو جو سنبھالنے والے یا ان کی دعوت کی تائید کرنے والے ایسے سارے واقعات اللہ نے دعوت کی بنیاد پر قرآن میں بیان فرمائے. اس لیے جناب محمد اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ پورا کے پورا قرآن دعوت ہے، پورا کے پورا قرآن دعوت ہے. اللہ پاک نے نبیوں کو جو کام دیا ہے اس کام کی کیا شان ہوگی. اللہ ہم کو معاف کرے، ہماری قربانی میں جتنی کمی ہے اور ہمارے اپنے کام کے اندر جتنی بھی کمزوری ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ بزرگوں ابھی تک اس کام کی جو عظمت ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی وجہ ہے اور وہ صرف بیانوں سے پیدا نہیں ہو سکتی. ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک اللہ کسی کو اپنی طرف سے عطا کر دے، وہ اللہ کی خاص عطا ہے کہ اللہ کسی کے دل میں کام کی عظمت کو اپنی قدرت سے پیدا کر دے تو اس کو تو حاصل ہے بات کہ جنہوں نے قسمیں کھائی کہ اللہ نے نبی کی عظمت انہیں کے دلوں میں پیدا فرما دی. جو نہیں چاہ رہے اللہ کے رسول کی بات کا سننا وہ ایسے قدردان بنے کہ اللہ کے نبی کے بلغم کو بھی اپنے جسم میں مگے. تو وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت. تو ایک تو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اور اس کے عطا کرنے میں اس کے پاس کوئی یعنی کیا کہیں کوئی اللہ کے پاس نہ کسی کی شخصیت اثر انداز کیا کہیں مقام وہ رکھتی ہے، نہ کسی کی صلاحیت. بغیر صلاحیت والوں کو بھی دینا جانتا ہے جس سے چاہے اس سے. ابو جہل موجود ہے، عتبہ، شیبہ، ربیہ، صفوان بن امیہ، یہ ایسے لوگ تھے کہ جو عرب کے اندر جو نا ایک بڑا مقام رکھتے تھے.
ان کو بعد جو نا ان میں سے اکثر کو تو نہیں ملا، جن کو ملا ان کو بھی بعد میں ملا. شروع میں ملا عمار کو، یاسر کو، بلال کو، شعیب کو، سلمان کو رضی اللہ عنہ اجمعین. ان حضرات کو اللہ نے پہل کی توفیق دے دی. دور سے آنے والوں نے قدر کی ہے. اللہ کے نبی فرمائے سلمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ دین سریا پر ہوتا تو میرے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے کہ یہ سریا سے دین لے کر آتے، وہاں سے بھی جا کے پکڑ لیتے دین. چنانچہ بزرگوں صحابہ کی سیرت بتاتی ہے کہ جو آدمی جتنا قریب ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ بات نہیں ہوگی، جو جتنا دور ہوگا وہ زیادہ قدردان ہوگا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سعادت کی قدر وہ کرتے ہیں جو ظلمتوں کے اندھیروں میں جو اندھیروں سے گزرتے ہیں، جو بدبختی دیکھتے ہیں ان کو سعادت کی قدر ہوتی ہے. سمجھ رہے بات؟ ایک آدمی نے جو اجالے میں آنکھ کھولی ہو تو اس کو کیا پتا اندھیرا کس کو کہتے ہیں، وہ کیا اجالے کا قدردان ہوگا. جس نے اپنی زندگی کا اکثر ایسا اندھیرے میں گزارا ہو تو ایک چھوٹے سے بلب کے روشنی کی بھی قدر کرے گا. تو یہ اللہ کا نظام کہ دور والوں کے اندر جو زیادہ قدردانی ملے گی. سلمان رضی اللہ عنہ فارس سے جو چلے ہیں پورا تفصیلی واقعہ اور سلمان کا اگر دیکھا جائے خود فرماتے ہیں کہ مجھ کو 10 سے زیادہ آقاؤں نے خریدا ہے. جس عمر میں ان کی عمر علماء متفق ہے وہ 250 سال ہے. 250 سال کی عمر ہر سلمان کو ملی. اور جو اختلافی رائے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعضوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہر سلمان فارسی نے پایا ہے. پہلا نکاح ان کا 200 سال کی عمر میں ہوا ہے. بس خواہش یہ تھی کہ پہلی مرتبہ کسی راہب سے سنا کہ آخری زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوں گے اور ان کی شان یہ ہوگی، وہ سارے مناقب فضائل ان کے سامنے آئے. تو بس ایک ہی تمنا تھی کاش کہ اس نبی کی ایک مرتبہ زیارت نصیب ہو جائے. اللہ میری زندگی اتنی دے کہ اس نبی کو دیکھ سکوں اور اس نبی کے ہاتھ پہ ایمان لا سکوں. تو واقعی میں خلوص تھا نیتوں میں. تو اللہ پاک نے وہ سارا کے سارا جو ہے ایک زمانے کے اعتبار سے اور عمر کے اعتبار سے اللہ نے پورا سفر کروایا اور مدینہ تک پہنچ گیا ہے سلمان. تو یہ ہوتا ہے بزرگ دوست اللہ کا نظام. تو اس وقت ہمارے اپنے دلوں کے اندر اس کام کی عظمت کے نہ ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی عطا ہے جس کو شاید اللہ دے دے، پہلی بات نہیں کہہ رہا تھا، من جانب اللہ عطا ہوتی ہے. اللہ کسی کو چاہے بغیر اس کے دے دے. ایک صحابی فرماتے تھے کہ میرے انگلی کے جتنے پورے ہیں اتنی مرتبہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کے رسول کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اللہ کے نبی کی بات بھی نہیں سنوں گا. لیکن کہتے تھے میرے کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا کسی نے گریبان پکڑ کے کھینچا اور میرے حلق کے اندر ایمان کو داخل کر دیا. تو یہ اللہ کی عطا تھی ہے. ایک تو دوستو اللہ کا یہ نظام ہوتا ہے جو اللہ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں. اس میں کوئی شخصیت، کوئی صلاحیت، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. جس کو میں اکثر کہتا ہوں، عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نہ گوری کو دیکھے نہ کالی کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سواگن وہی ہے. صلاحیت والے ایک طرف رہ جاتے، اللہ غیر صلاحیت والوں سے لے لیتا، غیر صلاحیت والوں سے. ابھی ضمنی مشورے کے اندر میں نے بات سنا تھا ادریس بھائی کی، تو واقعی یعنی بہت دل کو لگی بات کہ امریکہ میں لوگ جو کون سے لوگ گئے سب سے پہلے تبلیغ کا کام لے کر وہ جماعت میوات کی کہ ان کو پنکھے نہیں معلوم ہو. کیا نہیں معلوم؟ تو پہلے لکڑا ڈال کے پنکھے رکا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اور یہ لوگ گئے امریکہ. ہم تو صلاحیت والے تو ہمارے آس پاس میں ارد گرد میں ہزاروں ملیں گے ہمارے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. ایک تو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور دوسرے بزرگوں کہ ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہم سے کام لے لے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عطا ہم کو بھی ہو جائے تو دوستو اس کا راستہ صرف جو نا قربانیاں مجاہدہ ہے. مجاہدوں کے بعد جو نا بقدر اللہ کی طرف سے عظمت عطا ہوتی ہے. جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی بزرگ اللہ عظمتوں کے اندر عظمتوں کے اعتبار سے ترقی دیں گے. جس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا مجاہدہ کرو گے اتنا ہی مشاہدہ کرو. صحابہ کی سیرت بتاتی ہے ایسو کہ جو جتنے بڑے مجاہدے پر ہے اس کام کے اعتبار سے قربانی کی اسی سطح پر اسی عظمت پہ ملے گی. ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے دن سے قربانی پر ہے، پہلے دن سے ساتھ دیا اللہ کے نبی کا. ہجرت کا جب حکم آیا اللہ کے نبی کو، آپ حضرت ابو بکر کے مکان پہ گئے. جانے کے بعد ساری بات دوپہر کے وقت آپ پہنچے تو دیکھا حضرت اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ جو مکان میں تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ذرا ان کو اندر بھیج دو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میری بیٹیاں ہیں، آپ ان سے جو نا خوف نہ کریں. ہاں اور سردار صاحب کہتے ہیں دیکھو کام جیسے امانت ہے نا، جیسے نعمت ہے ایسے امانت بھی ہے. ہاں امانت داری بھی جو نا ضروری ہے، رازداری بھی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟
امانت داری بھی ضروری ہے اور رازداری بھی ضروری ہے. ہم تو کوئی بھی بات کہیں پہ بھی چلاتے ہیں. ہمارے خالی گرم مسالہ چاہیے واٹس ایپ پہ ڈالنے کے بس. کون سی بات کہاں بولی جائے یہ بھی جو نا ذمہ داری ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ خوف نہ کریں, یہ میری بیٹیاں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہجرت کا حکم آ گیا, ہم کو ہجرت کرنی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے کہ اللہ کے نبی میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں, میں جانتا تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ضرور ہوگا. اللہ کے نبی نے جو ہجرت میں ابو بکر کو ساتھ دیا ہے. جب نکل کے چلے گئے ابو قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کے پاس آئے, اپنی پوتیوں کے پاس, اور آ کے کہنے لگے کہ مجھ کو لگتا ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ تم کو بھی دیا ہے, کچھ نہیں چھوڑا ہوگا گھر میں. حضرت اسما کہتی ہے میں نے چند پتھریاں جمع کر کے اس طاق میں جہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو نا اشرفیہ درہم پڑے رہتے تھے وہاں پہ رکھ دیے. اس پہ کپڑا ڈال کے دادا کا ہاتھ لگایا اس پہ کہ دیکھو میرے ابا بہت کچھ چھوڑ کے گئے. اور فرماتی ہے خدا کی قسم 1 درہم نہیں چھوڑا ہے پیچھے, 1 درہم نہیں چھوڑا. پہلے دن قربانی یہ ہے کہ آج پہلا دن ہے, ہجرت کا پہلا دن ہے, گھر میں 1 درہم باقی نہیں ہے. اور آخر جو نا تبوک کا جو موقع آیا کہ مجاہدوں کی انتہا ہو چکی تھی, صحابہ کے گھر فاقوں سے بھرے ہوئے تھے. ہاں یہودیوں کا قرضہ صحابہ کے سروں پہ تھا. ہاں کئی 2 سال کا قحط گزر گیا, 2 سال کے بعد کھجوریں پکی. اس مرتبہ حکم یہ آ رہا ہے کہ جو نا دیکھو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ کے نبی نے مال کی تشکیل کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا کتنا لائے, پورا لے کر آئے. یعنی اپنے جسم کا لباس, علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کا لباس بھی دے دیا. تو یہ ہے بزرگ دوستوں کہ جتنا مجاہدہ ہوگا نا اتنا ہی مشاہدہ ہوگا. آدمی کام کی عظمت پہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ جو اپنے جان اور اپنے مال کو جھونک رہا ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے آگے مجاہدوں میں ہے. تو عظمتوں پر جو کہاں پر ملیں گے کہ خود فرمان نبی کے جانے کے بعد دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. دین میں کمی آئے ابو بکر زندہ رہے. حضرت اسامہ کی جماعت کو بھیجا اس حال کے اندر. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جو نا ایسے حالات میں بھیجنا مناسب نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے سینے پہ جو نا مکہ مار کے کہنے لگے کہ ہاں زمانے جاہلیت میں بہادر بنتا تھا, آج بزدل ہو گیا. تو یہ بزرگ دوستوں اس محنت کا تعلق جو ہے نا مجاہدوں کی بقدر ہے. اس لیے ہمارے کام کے اندر ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہمارے کام میں مجاہدوں کی چبوترا نہیں ہے بلکہ مجاہدوں کی سیڑھی ہے. کیا بولو, مجاہدوں کی سیڑھی, کہ ہر ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرے قدم پر اگلی قربانی آپ کا انتظار کر رہی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1-4 مہینے لگا کر تبلیغ کا حق ادا ہو گیا تو بزرگوں ہم کام کی جو نا حقیقت سے ابھی کوسوں دور پڑے ہیں, کوسوں دور ابھی تو ہم 1-4 مہینہ یا 1 چیلا. ہاں بلکہ ہمارے حضرت کہتے ہیں لوگ ابھی جو نا اتنا بڑا ایک طبقہ ہے جو اس کام کو خالی کلمہ نماز صحیح کرنے کا جو نا مدرسہ سمجھتا ہے بس, کہ بھئی میرے لڑکے کو لے کے چلے جاؤ اس کی نماز سیدھی ہو جائے گی, میرے لڑکے کو اس کو جو نا دین کی ضروری باتیں جو نا اس کے علم میں آ جائے گی. ہمارے حضرت کہتے ہیں یہ تو تبلیغ کے پہلے دن کا کام ہے, پہلے دن کا کام ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آدمی جو نا اگر 3 دن 10 دن لگا لے یا چیلا لگا لے تو یہ سب ہو سکتا ہے. بزرگ دوستو اللہ کے راستے میں نکلنا اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس امت کو فریضہ دیا گیا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ خروج ہی اس امت کا جو نا مقصد حیات ہے. امت کے ارتداد کے روکنے کا اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے کہ امت خروج پر ہو, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں اور بزرگ دوستو اللہ پاک نے دین کی محنت کا جو مطالبہ ہے ہاں وہ انسانوں کے اجسام سے کیا ہے, آلات سے نہیں کیا. کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آلات سے بھی دین کا کام ہو جائے. ہاں ہمارے اللہ اکثر مثال دیتے ہیں اس کہ ایک آدمی کے پاس اگر مسواک نہیں ہے اور 2 برس کر لے, کیا کریں 2 برس, تو کیا خیال ہے مسواک کے 70 فائدے ہیں, 2 برس میں 70 فائدے حاصل ہو جائیں گے؟ 2 برس سے 70 فائدے کہ نہیں, وہ تو مسواک کے فائدے ہیں, 2 برس سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں ایسے جو نا بزرگوں عبادت وہ انسان کے جسم سے متعلق ہے, انسان کے جسم سے. ہاں ہمارے حضرت کہتے تھے کوئی مشین ایسی بن جائے کہ جو نماز پڑھنے لگ جائے, تو کیا خیال ہے جو ایک آدمی مشین خریدے میں میرے طرف سے 5 کمالے یہ پڑھ لے, تو کیا خیال ہے مشین کی نماز ایک جو نا روبوٹ سری کا ہو وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہماری نماز کا بدل ہو جائے. احکامات جو ہے وہ مشین سے آلات سے متعلق نہیں ہے, جتنے اللہ کے احکامات ہیں وہ انسان کے جسم سے متعلق ہے. تو جیسے عبادت انسان کے جسم سے متعلق ہے
ایسے دعوت بھی انسان کے جسم سے متعلق ہے. ہاں آلات سے نہیں ہو سکتی ہے یہ. ہاں کہ ہم خالی واٹس ایپ پہ دعوت چلا دیں یا یوٹیوب کے اوپر خالی اپنی بات چلا دیں کہ بزرگوں اس سے بات پہنچ سکتی ہے, ہدایت نہیں پہنچے گی. ہاں آلات سے خالی کانوں میں پڑے گی, لیکن دل میں اتر جائے کہ دل میں اتر جانے کے لیے مجاہدہ شرط ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور حضرات صحابہ اکرام کی پوری سیرت اس کی گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مجاہدوں پہ ڈالا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی حدیثوں میں 2 مثالیں دی ہیں. سنو بات, اس امت کے لیے اللہ کے نبی نے 2 مثالیں دی ہیں. ایک مثال تو آپ نے دی کہ یہ پوری کی پوری امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. ایک جسم کی طرح ہے, پوری کی پوری امت ایک جسم ہے, ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. حضرت فرمانے لگے کہ بتاؤ کوئی آدمی کے انگوٹھے میں زخم ہو جائے, انگوٹھے میں زخم آ گیا, تو اس کو ایسا کہیں کہ آپ کے فلانے صاحب جو ہے نا ان کا انگوٹھا بیمار ہو گیا, کیا بولے گے؟ جب یہ کہ فلانے صاحب بیمار ہے, یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلانے صاحب کا انگوٹھا بیمار ہے. ہاں ایسے فرمانے لگے کہ اس امت کو اللہ کے رسول نے پوری ایک جسم کے اعضاء کی طرف مثال دی ہے. تو یہ پوری کی پوری امت, چاہے وہ رنگ و نسل میں بٹی ہوئی ہو, چاہے وہ قبائل میں اور ممالک میں بٹی ہوئی ہو, دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, یہ پوری کی پوری امت ایک جسم ہے. اس امت کے ایک شعبے کی بے دینی یہ اس شعبے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ پورا کے پورا ایک امت کا مسئلہ ہے. ہاں پوری امت کا مسئلہ ہے. یہ کسی ایک ملک کی بے دینی اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے, اس پوری امت کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مشرق میں کوئی بے دین ہے, مغرب والے سے اس کا سوال ہوگا, اور کوئی مغرب میں ہے تو مشرق والے سے اس کا سوال ہوگا. ایک فرد پر پوری امت کی ذمہ داری ہے, اور پوری امت پر ایک فرد کی ذمہ داری ہے. پوری امت پر ایک فرد کی, اور ایک فرد پر پوری امت کی ذمہ داری ہے. ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. دوسری مثال اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے وہ جہاز سے دی ہے. کہ اس امت کی مثال ایسے جیسے سمندر پر ایک جہاز چل رہا ہو جس کی 2 منزلیں ہو, ایک کچھ لوگ اوپر کے حصے میں اور کچھ نیچے کے حصے میں. نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اوپر جانا پڑتا ہے. اگر وہ یہ کریں کہ سمندر کے اندر ہی سوراخ کر لو تاکہ نیچے سے پانی مل جائے, تو کیا ہوگا؟ اگر نیچے سے پانی لینے لگے تو سوراخ کیا جائے تو پوری کشتی پورا جہاز ڈوبے گا. اگر اوپر والے یہ کہتے کہ کام کرو نیچے والوں کو واٹس ایپ پہ میسج بھیج دو, کیا کرو؟ واٹس ایپ پہ یہاں سے میسج بھیجو ان کو کہ سوراخ مت کرو نہیں تو سب ہلاک ہوں گے. یا پھر یہ کہ پورے جہاز میں پمپلیٹ لگا دو کہ دیکھو جہاز میں سوراخ کرنا کتنا خطرناک ہے, تو کیا خیال بچ جائیں گے سارے؟ یا یہ کہ پورے جہاز میں خالی اناؤنس کر دو, اعلان کر دیا جائے وہ علینا الا البلاغ, ہم نے پہنچا دیا, وہ جانے اب ان کے کام جانے. یعنی حدیث کے الفاظ آپ دیکھیں, حدیث کے الفاظ یہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ ان کا جا کر ہاتھ پکڑ لو. کیا کرو؟ جا کر ان کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا, تب نیچے اور اوپر والے بچ سکتے ہیں. خالی اعلان کر دینا کافی نہیں ہے, خالی بول دینا کافی نہیں ہے. اس امت کی مثال اللہ کے رسول نے یہ دی ہے. دوستو اس لیے دعوت آدمی کے جسم سے متعلق ہے, مجاہدہ آدمی کی صفت ہے, مشین کی صفت نہیں ہے. مجاہدہ کون کرے گا؟ کہ آدمی مجاہدہ کرے گا. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہمارے کام کے اندر قربانی کا چبوترا نہیں ہے, قربانی کی سیڑھی ہے کہ آپ ایک قربانی دے دو تو اگلی قربانی پھر تیار ہے آپ کے لیے. جیسے جیسے آدمی بڑھتا چلے گا ایسے ایسے قربانی کی اگلی سطح سامنے آتی رہے گی. جیسے جیسے آپ بڑھتے چلیں گے ایسے ایسے قربانی کی اگلی سطح ہوگی. ہاں جس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اس قربانی کی سیڑھی کا آخری قدم جنت پہ پڑے گا. کہاں پڑے گا؟ ہاں جنت میں. اور الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت 2 قدم پر ہے. کتنے قدم پر؟ 2 قدم پر جنت ہے. فرماتے تھے پہلا قدم جبل مجاہدے پر, یہ بولتے تھے کہ پہلا قدم جبل مجاہدے پر ہو تو دوسرا قدم جنت میں ہے. یعنی مجاہدوں کا پہاڑ, مجاہدوں کے پہاڑ کو آدمی کو کراس کرنا ہے. اس کام کا آخری مطالبہ یہ ہے کہ آدمی کا خون کا آخری قطرہ اور آدمی کے جسم کی آخری پائی تک اس کام پہ لگے. تو اس لیے دوستو اس کام کی عظمت کے لیے اس کام کا مجاہدہ ضروری ہے. کہ مجاہدوں کے بغیر آدمی اس کام میں قبول نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے دوستو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا اس کام کو اگر خالی سن کے سمجھ لیں
یا پڑھ کے سمجھ لیا جائے تو پڑھ کے سن کے کام سمجھا نہیں جا سکتا ہے. یہ کام دوستوں قدم کے اٹھانے کا ہے کہ جتنے قدم آدمی کے اٹھتے رہیں گے کام کی راہیں آدمی پر کھلتی رہے گی. ہاں جتنا قربانی میں آدمی آگے بڑھتا رہے. جیسے دنیا کے سارے علوم قلم سے آ سکتے ہیں لیکن دعوت و تبلیغ کی محنت ایسی ہے کہ یہ ساری محنت آدمی کو قدم اٹھانے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے قدم آدمی اٹھائے گا اتنے کام کی آگے کی منزلیں آدمی کی سمجھ میں آتی رہے گی. سن کر آدمی کے اندر وہ اثر نہیں پیدا ہو سکتا جو اثر دیکھنے کا ہوتا ہے. ہمارے مولانا صاحب اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک آدمی اخبار میں پڑھتا ہے کہ فلانے ملک کے ایسے حالات ہیں, فلانے ملک کے اندر ایسا انقلاب آ گیا, فلانے ملک کے یہ تاثرات ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ایک آدمی اخبار میں پڑھتا ہے, اخبار کی دنیا جھوٹی دنیا ہے. ہاں سوشل میڈیا میں آدمی دیکھ رہا ہے ہاں جس میں آدھے سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے. فرماتے تھے کہ ایک آدمی اپنا خود کا جان اور مال لگا کے جائے اور جانے میں جب اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرتا ہے اس کی جو نگاہیں دیکھتی ہے نا دنیا والوں کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی ہے جو اس کی نگاہیں دیکھے گی. ہاں کہ امت کے ہر طبقے سے آدمی گزرتا ہے, ہر شعبے سے آدمی گزرتا ہے, ہر ماحول سے آدمی گزرتا ہے. امت کی جو دینی اور دنیاوی سطح اس کو نظر آتی ہے وہ اخبار پڑھنے والے کو اور اپنے مقام پہ بیٹھ کے سننے والے کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے وہ بات. ہاں اس لیے ہمارے حضرت نبی کہہ رہے تھے ساؤتھ افریقہ میں ایک حدیث حضرت نے پڑھی کہ جناب دیکھو خبر جو ہے نا معائنے کے برابر نہیں ہے. خبر اور معائنہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی خبر سنے اور ایک آدمی آنکھ سے دیکھے تو اس پہ حضرت نے جناب مثال دی قرآن سے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, اللہ کی طرف سے بلاوا تھا توریت کے دینے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ رکنا پڑ گیا. وہاں پر رکے, توریت آپ کو ملی, لیکن ادھر یہ ہوا کہ آپ چونکہ جو اپنی قوم سے الگ ہوئے, ایک نبی موجود ہے, ایک نبی کی محنت کی کمی کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ قوم جو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی 6 لاکھ کم و بیش ایمان والے تھے, 5,88,000 لوگ مرتد ہو گئے 6 لاکھ میں سے. تو وہاں پر خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دے رہے کہ موسیٰ تم ادھر آ گئے اور ادھر تمہاری قوم جو ہے وہ سامری کے فتنے میں مبتلا ہو گئی. یہ خبر اللہ نے دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری خبر سنی لیکن وہ کیفیت جو آنے کے بعد ہوئی ہے وہ وہاں پر نہیں ہو سکی. جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ جناب بچڑے کی پوجا میں لگ گئی اور قوم کی اکثریت گمراہ ہو گئی. اتنا ایسی کیفیت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اور اتنے غم اور غصے میں تھے کہ جو توریت کی تختیاں تھی وہ جناب زمین میں توڑ دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں کہ کیا کر رہا تھا کہ یہ قوم مرتد ہو گئی. حضرت کہنے لگے آپ بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر تو کوہ طور پہ مل گئی؟ خبر کہاں ملی؟ کوہ طور پر. اور خبر کس نے دی ہے؟ اللہ نے. خبر اللہ دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن وہ کیفیت وہاں پیدا نہیں ہو سکی جو کیفیت اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد ہوئی ہے. تو آپ بتاؤ بزرگوں, جب اللہ کی خبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت نہیں ہوئی, ہم خالی کسی بندے سے سن لیں تاثرات یا کسی سے جو خالی احوال معلوم کر لیں یا واٹس ایپ کے میسج سے جو ہم کو خالی اطلاع ہو جائے تو کیا خیال ہے وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ غم اور وہ کیفیت کبھی نہیں پیدا ہوگی جو اس راستے کے مجاہدوں کے ذریعے سے اللہ عطا کرے گا. ہاں اس لیے بزرگ دوستوں سب سے پہلی بنیاد ہے یہ کہ ایک تو اس کام کی جو عظمت کے لیے آدمی اپنے کو جو اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کام کی عظمتیں میرے اپنے اندر میں پیدا ہو تو شرط ہے کہ آدمی کو مجاہدوں پر آنا پڑے گا. بغیر مجاہدوں کے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں بغیر مجاہدوں کے. اور اس کام کے اندر جتنی برکات آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے اور اس کام کے اندر جتنی اللہ کی غیبی تائیدات حاصل ہو سکتی ہے اور اس کام کے اندر غیبی نصرتیں جتنی آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد اس کام کی عظمت ہے. جسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو اس کام کو کرے اور اللہ کی مدد پہ یقین نہ کرے فاسق و فاجر ہو سکتا ہے. وہ فاسق و فاجر ہے. عظمت کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. صحابہ کو جو کچھ ملا ہے صحابہ کی عظمتوں پر ملا ہے. اللہ اس کے رسول اور اللہ کے دین کے کام کی جو صحابہ کی پاس عظمتیں ہیں, بلکہ 10ویں پارے کے اندر اللہ نے یہ ساری چیزوں کو گنایا ہے کہ 10 محبتوں کو اللہ نے گنایا کہ دیکھو 10 چیزیں ہیں اگر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لوگ خالی اتنی بات بیان کرتے ہیں قرآن کی اللہ رسول کی محبت, حالانکہ آپ دیکھیں کہ 10 محبتوں کو گنانے کے بعد اللہ نے اس کے مقابل میں 3 چیزیں بیان کی ہیں. کتنی چیزیں؟ 3.
کہ یہ 10 محبتیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے اہل اور تمہارا کاروبار، ہاں جس کے جو چھوڑنے سے تم کو نقصان کا اندیشہ ہے، اور تمہارے گھر، تمہارا وطن، ایسی 10 چیزیں گنائی ہیں، اور یہ 10 کے مقابلے میں 3 محبتیں گنائی ہیں. ایک اللہ کی محبت، دوسرے اللہ کے رسول کی محبت، اور تیسرے اللہ کے راستے میں نکلنے کی محبت. یہ 3 چیزوں پر اگر یہ 10 محبتیں بڑھ گئی تو اللہ کرے کہ ہمارے عذاب کا انتظار کرو گے، ہاں ہمارے عذاب کا. چنانچہ اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے کی عظمتیں جو صحابہ کے اندر ہم کو ملے گی، یہ کیا کچھ کم ہے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے. حضرت صحابہ کرام کی زندگی کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی قبریں جو دنیا کے اندر بنی ہیں، یہ اسی عظمت کو تو سمجھاتی ہے. ہاں جو محبتیں ان کے دلوں میں ہے اللہ، اس کے رسول کی، اور مسجد نبوی کی، اور اللہ کے رسول کی زیارت کی، وہ تو بعد والوں میں جو اس کی مثال ملنا مشکل ہے. صحابہ خود فرماتے تھے کہ ہم کو نبی کی معجزہ ذات سے ایسا تعلق تھا اور نبی کی زیارت کے ہم ایسے مشتاق رہتے تھے کہ اگر آدھی رات میں آپ کی یاد آ جاتی تو یہ خطرہ محسوس ہوتا کہ اگر آپ کو نہ دیکھ لیں تو جان نکل جائے گی، ہاں آپ کی جان نکل جائے گی. ہمارے پرانے ساتھی تھے مشتاق بن مرحوم، اللہ علی کے رحمت کرے، وہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی قربانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی قربانی وہ مکہ کو چھوڑنا ہے، بیت اللہ کو چھوڑنا. یہ اللہ کے رسول کی بڑی قربانی تھی. اور فرماتے تھے حضرات صحابہ کرام کی سب سے بڑی قربانی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا ہے. ہاں انہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت چھوڑی ہے. آج بزرگ دوستوں ساری دنیا وہاں پہ جا کے مرنے کی تمنا کرتی ہے، وہاں کے جو اس جگہ مرنے کے فضائل ہم تک پہنچائے کس نے؟ ہاں مدینے کی مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے خواہش مند ہیں. ہم کو کس نے بتایا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے؟ یہ انہی صحابہ کی قربانیوں کا صلہ ہے جنہوں نے قبریں دنیا میں بنائی ہیں تاکہ ہم تک فضیلتیں پہنچ سکے. ان کی قبریں بنی ہیں. یہ فضیلتیں جنہوں نے دنیا والوں کو سنائی، اور یہ فضیلتیں دنیا میں جو دنیا کے کناروں تک جنہوں نے پہنچائی، ان کی قبریں اس علاقے کے اندر نہیں ہیں. یہ اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول کے راستے کی محبتیں تھی کہ اپنی جو محبتوں کو قربان کیا ہے، نبی کی صحبت کو قربان کیا ہے، مدینے کے قیام کو قربان کیا ہے. ایک جماعت آئی آزم کے پاس، منتخب میں ہے یہ، اور اللہ کے نبی ہم آگے رات یہی پہ اپنے گھر یہی گزار لیں، ایک رات ہم مدینے میں گزار لیں، صبح کو چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کے مجاہدوں کو 1 رات مدینے میں رکنے نہیں دیا. آپ یہ فرمائے تم نہیں چاہتے کہ تم آج کی رات جنت کے باغ میں قیام کرو؟ کیا کرو؟ تم نہیں چاہتے آج کی رات جنت کے باغ میں گزارو؟ تو ریاض الجنہ کہاں پر ہے؟ ارے ریاض الجنہ کہاں پر ہے؟ ہاں تو کتنے لوگ مطمئن ہیں اس جگہ کے خالی 2 رکعت پڑھ دیں گے؟ کیا کہتے ہیں اس کے لیے اپوائنٹمنٹ دیا جا رہا ہے، سال میں 1 مرتبہ کسی کو مل سکتا ہے، اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ہے. تو ریاض الجنہ تو مسجد نبی میں ہے، اور اللہ کے نبی اللہ کے راستے کے مہمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں چاہتے کہ آج کی رات تم جنت کے باغ میں گزارو، مدینے میں قیام مت کرو، مدینے سے باہر نکل کے قیام کرو. کہ یہ بتایا کہ اللہ کے راستے کی ایک رات کا کیا مقام ہے، کہ جس کے لیے ریاض الجنہ کی قربانی دی جا سکتی ہے، جس کے لیے مسجد نبی کے قیام کو قربان کیا جا سکتا ہے. ایک صحابی کا انتقال ہوا، منتخب کے اندر ہے، مدینے میں ان کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی فرمانے لگے کاش مدینے کے باہر مرتا، یہ کیا مرتا. ہاں یہاں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے روضے کے پاس مرے، مدینے میں مرے. اور یہ بزرگوں جو حضرات صحابہ کرام ہیں، اللہ کے راستے میں جا کے اپنی قبریں بنانا ان کا شوق تھا اور ان کا مشغلہ تھا. ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے راستے میں ہماری جان کام آ جائے. عورتیں روتی تھی اس بات پر کہ میرا قبر گھر میں مر رہا ہے بزدلوں کی طرح سے. آج بزرگ دوستوں بتائیں یہ عظمت ہمارے اپنے دلوں میں کہاں چلی گئی؟ ہم تو گھر سے باہر نکلنے کو، بلکہ ہم تو بزرگوں کام میں قدم اٹھاتے اگر قربانی کا ارادہ کر بھی لیں، ہم قربانی کا ارادہ اگر کر بھی لیں تو ہم اپنا سب سے پہلے اپنے حالات دیکھتے ہیں کہ میرے حالات اجازت دے رہے ہیں، میرے پیچھے کیا مسائل ہیں. اگر میرے حالات اجازت دے رہے تو میں قربانی دے دوں، اگر حالات نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو پھر اتنا کوئی ضروری نہیں ہے. بزرگ دوستوں یاد رکھنا، جتنا آدمی صفات کی حقیقت کو اتنا ہی پہنچ سکتا ہے. اللہ ہم کو اس کی سمجھ عطا فرما دے. صفات کی حقیقت آدمی کو صرف اتنی حاصل ہو سکتی ہے جتنی محنت کی حقیقت حاصل ہوگی. ہاں
ایمان ایک صفت ہے، نماز ایک صفت ہے، علم اور ذکر ایک صفت ہے. یہ صفت کہ بزرگوں ایک صفت خالی کیا کہتے ہیں، صفت کا تعلق خالی تحریر سے نہیں ہے، صفت کا تعلق تقریر سے نہیں ہے. سنو بات، صفت کا تعلق خالی بیان سے نہیں ہے، صفت کا تعلق جو نا آدمی کے اندرون سے ہے. صفت جو نا باہر کی چیز نہیں، آدمی کے اندر کی چیز ہے وہ، اور اس کی محنت کو جو نا دعوت کہتے ہیں، اس کی محنت کو دعوت کہتے ہیں. ایمان کی تقریر آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایمان کی حقیقت بزرگوں دعوت کی قربانی سے حاصل ہوگی. جو نبیوں نے جب نبیوں نے جو محنت نبی لے کر آئے. ایک مرتبہ ہمارے اقبال حفیظ صاحب سے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا یہ کہ آپ بھی یہ تبلیغ میں جو نا کئی مرتبہ ایسا سننے کو ملتا ہے کہ کوئی کہتا ہے 6 نمبر کا مذاکرہ، بعضے کہتے ہیں 6 صفات کا مذاکرہ، اور بعضے کہتے ہیں 6 باتوں کا مذاکرہ. تو کہا کہ یہ اس کو کیا بولا جائے گا، یہ 6 نمبر ہے، 6 صفات ہے یا 6 باتیں ہیں؟ اقبال حفیظ صاحب نے جواب یہ دیا تھا، دیکھو اگر گنائے جائے نا، شمار کیے جائے پہلا دوسرا تیسرا، تو کہنے کا گنائے جائے تو نمبر ہے، اگر بیان کی جائے تو باتیں ہیں، بیان کی جائے تو، اور اگر زندگی میں نظر آئے تو پھر صفاتیں ہیں، اگر اندرون میں ہو تو صفات ہے. اور بزرگ یہ صفات کہ جو نا قربانی کے وقت مولانا صاحب اللہ علیہ کا ملبوس ہے، اور فرماتے تھے کہ جو آدمی محنت کی جتنی حقیقت سے قریب ہوگا، جو محنت میں جتنا محنت کی حقیقت سے قریب ہوگا، صفات کی حقیقت اللہ اتنی عطا فرمائے گے. جتنی محنت میں خالی نقل ہوگی اتنی نقلی صفات ہوگی. سمجھ رہے بات آپ؟ اگر محنت خالی نقل والی ہے تو صفات بھی نقلی ہے، اگر محنت حقیقت والی ہے تو پھر صفات اصلی ہے. اصلی صفات اور حقیقی صفات کا تعلق وہ محنت کی حقیقت سے ہے، اور محنت کی حقیقت بقدر مجاہدہ اور بقدر مشقت ہے کہ جتنا آدمی جو اپنے مجاہدے میں جو صحابہ کی قربانی سے قریب ہوتا جائے گا اتنی صفات کی حقیقت آدمی کو حاصل ہوگی. اور یہ وہ صفات ہے کہ بزرگوں اس کو جو اگر آپ تحریر پہ جو تحریر کرتے جائیں تو کتابیں کم پڑھ سکتی ہے، ان صفات کے آخری سرے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ان صفات پہ صحابہ کی زندگی ہم کو جو کمال درجے میں ملے گی. ان صفات میں اگر صحابہ کو ہم تولیں گے نا، اس لیے ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ اپنے یہ ساری صفات کو صحابہ کی زندگی میں تلاش کرو تو پتہ چلے گا صحابہ ایمان کی کس معیار پر ہے، نماز کے کس معیار پر ہے، علم کے کس معیار پر ہے، اللہ کے تعلق کے کس معیار پہ صحابہ ہے، اخلاق کے کس معیار پر ہے. ابھی تو بزرگوں یہ صفات کی ہم کو ہوا بھی نہیں لگی ہے. ایک مطلب فتح کریم بھائی پہلے چلے کی تشکیل مولانا یوسف صاحب نے ان کی تھی، پہلے چلے کی تشکیل کی تھی. یہ خط مولانا یوسف صاحب کا ان کے جنا گھر پہنچا کہ یہ جنا خط مل جائے تو فوراً نظام الدین آ جائے. یہ پہنچے وہاں، جیسے پہنچے یہ اپنی کارگزاری کو خود سناتے تھے، جو معروف ہے مشہور بھی اکثر پرانے ساتھی جانتے ہیں کہ میں جیسے گیا مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ کے پاس، حضرت نے کہا دیکھو ایک جماعت ہے، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لے جانے والا کہ تم جنا میرے کو یاد آ گئے تو میں تم کو بلا لیا، یہ جماعت لے کے چلے جاؤ. مولانا صاحب نے وہ جماعت ان کے حوالے کی، وہ جماعت لے کے چلے گئے. کہنے کہ میرے پاس بہت تھوڑی رقم تھی، کسی طرح تنگی میں اور بڑی جنا اس سے دقت سے وہ سفر پورا کر کے واپس آیا. واپس آنے کے بعد حضرت کہنے لگے دیکھ فتح کریم ایک جماعت ایک ہفتے سے آ کے پڑھی ہے یہاں پر، اس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے، بہتر ہوتا تم ہی لے کے چلا جاتا. کہ حضرت کی بات کا میں انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے پھر کچھ پیسے بچے تھے وہ لے لیے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا دیکھو کہنے لگے ایک بات میں تمہارا ذمہ دار ہوں، کھانا جو ہے نا اگر ہم 10 لوگ ہیں تو صرف 9 کا بنے گا، میرے کھانے کی تمہیں فکر مت کرنا. ایسا کیوں کہنے بس امیر کی اطاعت کرو، جتنا کرو اتنا ہی کرنا. میرا ایک آدمی کو چھوڑ کے باقی سب کا کھانا بنانا، اور میں کہیں باہر جاؤں نا تو میرے پیچھے دیکھنے مت آنا کہ میں کیا کر رہا ہوں. فتح کریم میں کہتے تھے سارے ساتھی کھانا کھاتے میں جنگل میں جا کے پتے چبا کے آ جاتا، یا جو مل جاتا وہ کھا لیتا. چنانچہ دوسرا چلہ ایسے پورے کیا. پھر جب واپس آئے جماعت لے کر تو مولانا صاحب اللہ علیہ نے کہا کہ فتح کریم ایک جماعت اور ہے، یہ جماعت لے کے چلا جائے. کہنے کہ اس مرتبہ میری ہمت جواب دے گی. میں نے گردن نیچے کر دی. حضرت میرے دل کی بات سمجھ گئی. حضرت نے کہا فتح کریم اچھا پہلا چلہ تو لگایا تھا جو جیب میں مال تھا اس پر، دوسرا چلہ لگایا تھا گھڑی بیچ کر. کیسا لگایا تھا؟ دوسرا چلہ گھڑی بیچ کے لگایا. تیسرے چلے کی جب نوبت آئی حضرت نے کہا کہ یہ تیسری جماعت ہے، تو کہا میں نے گردن جھکا لی. حضرت میرا منشا سمجھ گیا. اس کے بعد کہا کہ فضل کریم
ایک بات یاد رکھ، تو ایمان نہیں سیکھنا چاہتا، کہ چاہتا ہوں، ایمان بنانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں، تو کہ گھڑی بیچ کے ایمان نہیں بنتا تھے. کیا کہا؟ ہاں، کلندر ہر چھ گویا دیدہ گویا. کلندر پڑھ کے نہیں بولتا، دیکھ کے بولتا ہے. تو بس یہ بات دل پہ لگی جا کے کہ جو کام میں نے تنہائی میں کیا دیکھو کس نے بتا دیا. تو سمجھ گئے کہ مطلب قدم اٹھانے میں خیر ہے. تو چنانچہ کہنے لگے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے میں لے جانے تیار. تیسرے چلے میں ساتھیوں سے کہا کہ میرا کھانا نہیں بنے گا. وہ تیسرا چلہ ایسے لگایا تھا. جب واپس آئے نظام الدین مشورہ چل رہا تھا، بیٹھے آ کر تو ایک مجلس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جناب فضل کریم کی بات ہے کہ بھئی یہ فلانے وقت میں بات کریں گے. فضل کریم کی بات ہے بھی بیٹھے جب کرسی پر، ایسی ایمان کی اور توحید کی ایسی لاجواب بات کی کہ پورے مجمع کی جو نا یعنی دانتوں کے نیچے زبان آ گئی کہ ایسے عجیب انوارات تھے اس بیان میں اور ایسی کیفیات ایمان کی. جب بات ختم ہوئی فضل کریم کہتے ہیں کہ بھئی جتنے میرے کو جانتے تھے سب ملنے لگے آ کر اور کہنے کہ فضل کریم بولے واقعی ایسی ایمان کی بات کی ہے کہ ایمان تازہ ہو. پہلی مرتبہ آج ایمان کی ایسی بات سنی. کہنے کہ ان کے سب کے بولنے سے میری کیفیت میں بال کے برابر بھی فرق نہیں آیا. کہ لوگ ساتھیوں کا کام ہی تعریف کرنا ہے. لیکن کہنے لگے میں اپنی اصلاح کی نیت سے مولانا یوسف صاحب کے کمرے میں گیا کہ حضرت بھی آواز پہنچ رہی حضرت کو. جب میں نے جا کے جنا دو سامنے بیٹھ کے کہ حضرت اگر کوئی قابل اصلاح بات ہو تو بتا دو. تو کہ مولانا یوسف صاحب نے کہا واہ 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 فضل کریم آج ایسی ایمان کی بات کی ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا. تو کہنے لگے پھر اس کے بعد میری کیفیت رک نہیں سکتی کہ مولانا یوسف صاحب میری تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی ایمان کی بات ہوئی ہے. میرا تو غبارے کی طرح سے پھول گیا کہ واقعی ایمان کی بات ہوئی پھر آج. لیکن اس کے بعد مولانا صاحب کا جملہ یہ تھا کہ فضل کریم میں جتنی باتیں تھیں نا یہ سب ایمان کی باتیں ہیں. ایمان کی حقیقت کسی اور چیز کا نام ہے. کیا کہا؟ یہ سب ایمان کی باتیں ہیں، ایمان کی حقیقت کسی اور چیز کا نام ہے. حضور کو ابھی تک ہم کلمہ نماز بنانے یعنی اس کا بننا وہ تو ابھی بہت دور ہے. بنا ہوا کلمہ کیا ہے اور بنی ہوئی نماز کیا ہم یہ بھی نہیں جانتے. ابھی بنی ہوئی نماز کہتے کس کو ہے؟ ہاں بنی نماز کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت کہنے لگے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نا نماز کی نیت باندھنے سے لے کر تو سلام کے پھیرنے تک جو نا اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے. کیا نہ آئے؟ اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے. حضرت کہنے لگے کہ اس کو نماز کا کمال نہیں کہتے. یہ نماز کا کمال نہیں ہے، یہ تو نماز کی ابتدا کی کیفیت ہے. یہ پہلے دن کی کیفیت ہے یہ کہ آدمی مشق اتنی کرے گا تو اتنا تو ہو ہی جائے گا. اب نماز میں نہیں اللہ میاں یاد آئیں گے تو کہاں پہ یاد آئیں گے بتاؤ پھر؟ ارے نماز میں بھی اللہ کا دھیان نہیں آئے گا تو پھر کہاں آئے گا؟ مسجد میں بھی اللہ یاد نہیں آئے گا تو پھر کہاں آئے گا؟ تو یہ کمال نہیں ہے نماز کا کہ نماز میں اللہ یاد آ جائے. نماز کا کمال یہ کہ نماز کے باہر اللہ یاد آ جائے. کہاں پر؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کہ نماز کی صفت ہے یہ، نماز کی حقیقت یہ ہے کہ نماز بے حیائی سے روک دے آدمی کو. نماز کیسے روک دے؟ بے حیائی سے. تو خالی نماز میں اللہ کے دھیان کو لوگ بولے ایسی کیفیت اور ایسی لذت اور ایسی حلاوت، یعنی بزرگوں یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے. ہاں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سنو میری بات، نبی کی نماز میں اور صحابہ کی نماز میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا اسی چیز کا. ہاں اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھو اور صحابہ کی نماز کو دیکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگ گیا جو اللہ کے راستے نکالنے لگے تو دقت ہونے لگی. ہاں بعضوں نے رائے دی کہ کام کرو جب نماز کی نیت باندھے تو پھر نکال لینا. نماز کی نیت باندھے وہ تیر نکل گیا، احساس تک نہیں ہوا. ہاں عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے پہ سانپ لپٹ گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. سلام کے بعد کہنے لگے شور کاہے کر رہا، تمہارے بچے کی تو جان گئی تھی، اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے. یعنی یہ حال زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھے پورا گھر جل گیا، لوگوں نے آ کے آگ بجھائی. تو یہ جو نا صحابہ میں اور تابعین میں آپ کو یہ معیار ملے گا نماز کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں ہیں، امام حسین اور حسن آپ کی جو نا پیٹھ پر آ کے بیٹھ گئے. تو کیا کیا آپ نے؟ سجدہ لمبا ہو گیا کہ بچوں کے جو نا اس میں محبت میں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. ایک موقع پر آپ نماز پڑھا رہے، پیچھے سے چونکہ اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آ رہی، پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی
تو اللہ کے رسول نے نماز مختصر کی، اس کے بعد کہا کہ بچوں کو نہ لایا کرو، ان کے رونے کی وجہ سے مجھ کو دقت ہوتی ہے نماز میں۔ تو کہاں جو نا بچے پہ سانپ لپٹنے کا احساس نہیں، کہاں ڈھول بجنے کا احساس نہیں، کہاں تیر نکلنے کا احساس نہیں، اور ایک اللہ کے نبی کی نماز ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں افضل نماز کس کی ہے؟ ارے افضل نماز کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی افضل نماز ہے۔ آپ کی نماز افضل نماز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں اللہ نے اس نماز کا امت سے مطالبہ نہیں کیا ہے کہ ایسی نماز پڑھو کہ جو نا ڈھول بجنے کا بھی احساس نہیں ہو، یا ایسی نماز پڑھو کہ تیر نکلنے کا احساس نہیں ہو، یہ مطالبہ نہیں کیا گیا۔ مطالبہ یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے نبی پڑھ رہے ہیں۔ کیسی نماز کا مطالبہ ہے؟ ایسی نماز جیسے نبی نے نماز پڑھی ایسی نماز کا مطالبہ ہے۔ ہاں نماز یہ مانگی گئی ہے، ہاں ایمان صحابہ والا مانگا گیا۔ ایمان کون سا مطلوب ہے؟ آمنو کما آمن الناس، کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو نماز نبی کی نمونہ ہے، ایمان صحابہ کا نمونہ ہے، جیسے کہ نبیوں کی ایمان کی پرواز کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، ہاں نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اس لیے بزرگ دوستو اللہ نے ایمان کا معیار طے کیا صحابہ کو، کہ ایمان کے لیے ایمان کی کسوٹی صحابہ ہے، ایمان کا معیار صحابہ ہے، کہ ان کے آگے ان کی جو ایمان کی سطح سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا۔ اس لیے صدیق کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کے کھول کے رکھا۔ سارے صحابہ چاہتے تھے صدیقیت کے مقام تک جانے کے لیے، حد عمر ساری زندگی کوشش کر کے بھی صدیقیت کے مقام پہ نہیں جا سکے۔ تو جب صحابہ نہیں جا سکے بعد والے کیسے پہنچے؟ کہ صدیق تک پہنچنے کے دروازے کھلے ہیں لیکن بعد والے نہیں پہنچ سکے، پہنچا نہیں جا سکتا ہے لیکن دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ تو ایمان کا معیار صحابہ ہے، نماز کا معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں اچھا صحابہ کے ایمان کو اگر دیکھیں گے تو ایک بڑی تعداد آپ کو صحابہ میں ایسی ملے گی کہ پوری جو نا صحابہ کی ان کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ان کے ساتھ کبھی ظاہر کے خلاف نہیں ہوا، ایک مرتبہ بھی، ہاں پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ظاہر کے خلاف کبھی نہیں ہوا۔ ہم جو نا کرامت کو ایمان کا کمال سمجھتے ہیں، کرامتوں کو لوگ کمال سمجھ رہے ہیں۔ ہاں کچھ آدمی جو نا کیا کہتے ہیں ظاہر کے خلاف دکھائے یا کر دے تو لوگ سمجھتے ہیں کمال کا ایمان ہے۔ ایک بڑا طبقہ جو نا بزرگ کو خالی کشف و کرامت کو، ہاں کوئی تمہارے کو جو نا کچھ بتا دے ڈھکا چھپا دو وہ پوچھے لے بولو۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ کشف اتنی ہلکی چیز ہے کہ اگر آپ حدیثوں میں دیکھیں نا تو کشف تو جو نا جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے۔ کس کو ہو جاتا ہے بولو؟ کشف تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ جناب جب ملک الموت دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں کسی کے انتقال کے بعد اور کہتے ہیں میرے کو تو گھر میں بار بار آنا ہے، ہاں تم اس پہ افسوس کر رہے ہیں مرنے والے، تو اس کی آواز کو انسان و جنات کے علاوہ کیا ہے بولو آگے ساری مخلوق سنتی ہے۔ تو یہ کشف تو ساری مخلوق کو ہو رہا ہے۔ ہاں قبر میں جو عذاب ہوتا ہے انسان و جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ ہاں قوم میں جو نا آگ کو غالباً جب اٹھایا گیا آسمانوں پر تو ان کے جو نا کیا کہتے ہیں کتے بلیوں کی آوازیں سن رہے ہیں، یعنی کتے اور بلیاں چلا رہی تھی اس سارے منظر کو دیکھ کر کہ وہ بھی سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ ہمارے مولانا صاحب علیہ کہتے تھے کہ جب فرعون دریا پہ پہنچا اپنا گھوڑا لے کر، موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ پار ہو گئے تو فرعون کا گھوڑا آگے نہیں جا رہا تھا۔ تو کتابوں میں لکھا یہ ہے کہ جناب وہ گھوڑا عذاب کے جو پانی کے اندر عذاب کو دیکھ رہا تھا۔ کس کا گھوڑا بولو؟ فرعون کا گھوڑا، اس کو بھی پانی میں عذاب نظر آ رہا تھا۔ تو جانوروں کو بھی اتنا کشف تو جانور کو بھی حاصل ہے۔ تو بزرگوں یہ بھی ایمان کا جو نا ایمان کا کمال نہیں ہے، پھر ایمان کا کمال کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی اس بات کو بتاتی ہے کہ کمال ایمان صرف اور صرف کمال اطاعت ہے۔ کیا ہے بولو؟ کمال اطاعت کمال ایمان ہے کہ آدمی کے سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے، ہاں آدمی کے عقل میں آئے کہ نہیں آئے، اس ہر حال میں آدمی اللہ اس کے رسول کا حکم پورا کر کے دکھائے، اس کو کہتے ہیں کمال ایمان۔ اور یہ صحابہ کو حاصل تھا۔ ہاں صحابہ کمال ایمان پر تھے کہ ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا یہ صحابہ کی زندگی میں عام ملے گا۔ حالات بھلے کچھ بھی کہہ رہے ہو لیکن اللہ اس کے رسول کے حکم پر صحابہ صرف قدم اٹھانا جانتے تھے۔ ہاں یہ کمال اطاعت کمال ایمان۔ ایک صحابی آیا آپ کے پاس اور آگے کہیں اللہ کے رسول مجھ کو آپ سے محبت ہے، ہاں مجھ کو آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول کا سوچ کے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں آپ سے محبت ہے۔
آپ نے 3 مرتبہ بات کہی، پھر اس کے بعد کہا کہ جا اپنے باپ کا سر لے کے آ. کیا کہا ہوگا؟ اپنے باپ کا سر لے کے آ. تو صحابی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، خالی بس آپ بتا دیں میرے باپ کا قصور کیا ہے، ابھی لے کے آتا ہوں، خالی آپ قصور تو بتائیں. کہ یہ بھی نہیں پوچھا قصور کیا، سیدھے اٹھا دوڑے. دوسرے صحابی کو آپ نے دوڑا کہ اس کو واپس لے کے آ. خالی میں تو اس کی اطاعت کا امتحان لے رہا تھا کہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے، کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے لیے اپنے باپ کا سر لانے کو تیار ہے کہ نہیں ہے. یہ کمال اطاعت صحابہ کے اندر ہے جو ان کے ایمان کا جو معیار سمجھاتی ہے. ہاں ایک صحابی ہے کالے کلوٹے، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تو نکاح کیوں نہیں کرتا، یا میرے کو کون لڑکی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ایک گھر طے کیا ان کے لیے کہ اس گھر میں جا، مدینے کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی وہاں پر ہے. وہ آئے اور آنے کے بعد دروازے پہ آواز دی تو اس گھر کے جو مرد تھے وہ لڑکی کے باپ وہ باہر آئے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں جو لڑکی ہے اس کے لیے میں اپنا رشتہ لے کر آیا. تو انہوں نے جیسے کیونکہ اپنی بیٹی کو جانتے ہیں، اب ان کو دیکھ رہے سامنے، تو سوچنے لگے کہ یہ کام میری بیٹی کی ادھر، اب ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو کیوں نہ یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے جا کے کہ میری بیٹی ایسی ہے اور یہ کیا کیا جائے، افہام و تفہیم. تو بھائی اتنا سوچ ہی رہتے ہیں. ان سے کہا کہ ایک کام کرو تم مدینے مسجد نبی میں چلو، میں ابھی آتا ہوں پیچھے. جیسے وہ صحابی جب واپس چلے، ان کی بیٹی سن رہی ہو ساری بات. بیٹی نے کہا ابا وہ کیا مسئلہ لے کر آئے تھے؟ کیا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا تیرے رشتے کے لیے، وہ اپنا جو نا تیرے لیے اپنا رشتہ لایا. لیکن کہنے لگے میں نے اس کو ہاں بھی نہیں کہا اور نہیں بھی نہیں کہا، میں نے کہا تم مسجد نبی میں چلو میں بھی آتا ہوں پیچھے. فضل کریم بھی کہتے تھے یہاں پر کہ اس بیٹی کا جواب یہ تھا کہ ابا اگر آپ ہاں کہہ دیتے تو ایمان ہوتا، ہاں کہتے تو اقرار ہوتا، اور اگر نہ کہہ دیتے تو انکار ہوتا. کہنے کہ نہ آپ نے ہاں کہا ہے نہ کہا ہے، بلکہ آپ نے بیچ کا راستہ اختیار کیا ہے، اور بیچ میں کہنے کہ صرف جو نا نفاق بچتا ہے. کیا بچتا ہے بیچ میں؟ ہاں کہ حالات ایسے ہیں تو ٹھیک ہے انکار تو نہیں کرتے لیکن آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. ہاں تبوک کے موقع پر سارے کے سارے منافق کہہ رہے جو نا اتنے گرمی میں مت نکلو، ہاں اتنے گرمی میں مت نکلو. اور فوراً قرآن نازل ہو رہا ہے کہ ان سے کہہ دو لا تنفروا فی الحر، کہ جہنم کی گرمی سے زیادہ سخت ہے. ہاں تو گرمی زیادہ ہے اور سردی زیادہ ہے اور حالات زیادہ ہے. اور ستار صاحب کہنے لگے جنا ٹھنڈی اور گرمی کے نعرے کہ یہ منافقوں کے نعرے ہیں. یہ کس کے نعرے؟ ہاں اس کام کے اندر کہنے کہ یہ آوازیں جو نا منافقوں کی تھی کہ گرمی زیادہ سردی زیادہ ہے، ہاں اور طوفان اور ہوا زیادہ ہے، کہ یہ منافق کہتے تھے. یہ صحابہ تو اطاعت والے تھے کہ جس جگہ جہاں پر جس کو جو حکم دیا گیا پورا کر کے دکھایا ہے. ہاں اپنی ظاہری اسباب کو نہیں دیکھا. حذیفہ رضی اللہ عنہ پر ایک ہی چادر ہے اور کہتے میری بیوی کی ہے، اور حکم دے رہے کہ جا کے دشمنوں کے جتھے میں خبر لے کر اسی حال میں نکل رہے. یہ کمال اطاعت. تو بزرگ دوستو جتنی حقیقت آدمی کی محنت میں ہوگی اتنی حقیقت جو نا صفات میں ہوگی. صحابہ جو نا محنت کی حقیقتوں پر تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ صفات صحابہ کو اس کی حقیقتیں دی ہے. جس معیار پہ صحابہ پہنچے ہیں ہاں اس معیار تک بعد والے نہیں جا سکے. اس ایمان کا کمال اللہ نے صحابہ کو دیا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں صحابہ کا ایمان تو ٹھیک ہے، اب ہم بعد والے کیا پہنچیں گے وہاں تک؟ ہاں ایسے ایمان کے کمال تک ہم کیا جا سکتے ہیں؟ ہم تو بھی کمزور ہیں. فتنے کے زمانے میں ہمارے حضرت کہتے ہیں ایک بات، یہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے مطالبہ صحابہ کے ایمان کا کیا ہے. کس کے ایمان کا؟ قرآن میں اللہ نے مطالبہ صحابہ کے ایمان کا کیا ہے. کہنے لگے اگر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ قیامت تک کہ جو نا صحابہ جیسا ایمان نہیں بنایا جا سکتا، اگر یہ ممکن نہیں ہوتا، اللہ کی علیم و خبیر ذات ہے، اللہ وہ اس ایمان کا مطالبہ ہی نہیں کرتی. اگر ایسا ایمان نہیں بن سکتا تھا تو قرآن تو قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن کے سارے پیغامات اور قرآن کے سارے احکامات قیامت تک کے لیے، اور قرآن کی ساری خبریں قیامت تک کے لیے. ہاں حالات اور موسم و زمانے کے اعتبار سے قرآن کی نہ بات بدلے گی، نہ خبر، نہ احکامات بدلیں گے. تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے اللہ نے مطالبہ صحابہ کے ایمان کا کیا ہے. تو بزرگوں یہ بھیجا نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس پیغام کا جناب امت تک پہنچانا، یہ اس بات کی علامت ہے
کہ قیامت تک کے آنے والے اس ایمان کو سامنے رکھ کے محنت کر سکتے ہیں، اور محنت کرنے والے جتنی حقیقت کے قریب ہوں گے ایسا ایمان ان کو مل سکتا ہے. ہاں قیامت تک کا راستہ کھلا ہوا ہے. اس لیے بزرگ دوستوں سب سے بڑی بنیاد ہے یہ. اللہ ہمارے کو معاف کرے، اس وقت ہماری اپنی محنت میں سب سے بڑی کمزوری اسی لائن کی ہے. اس لیے بزرگ دوستوں ایک تو ہمارا اپنا مجمع نیت کرے اس کام کے اندر واقعی اگر آدمی ترقی چاہنا تو خروج کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہے اس کام کے اندر. خروج کے بغیر بیٹھے بیٹھے تو آدمی کام سمجھ ہی نہیں سکے گا. ہاں میں تو بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے تو خالی درد سر ہوتا ہے آدمی کو. کیا ہوگا؟ بیٹھے بیٹھے خالی سر میں درد ہوگا کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ہاں صحابہ نے بزرگوں سارا کیا ہے، ایک ساتھ کیا ہے. ہاں اللہ پاک جب آدمی کرنے کے عزائم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، ہاں ایک ہی زندگی ملی ہے اور ایک ہی جو نا کیا کہتے ہیں جو نا ایک ہی آدمی کے پاس زندگی اور جو نا وہ ہے موقع، لیکن اللہ پاک کرنے کے ارادوں پر وہ ساری راہیں ہموار کرتے ہیں. ساری راہیں، سارے کام اللہ اسی زندگی میں لے کے دکھائیں گے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اتنی کتابیں حضرت سے لکھوائی اللہ نے کہ جو ان کتابوں کو جب شمار کیا گیا تو ایسا لگتا تھا ایسی ایک نہیں ایسی 10 زندگیاں ملی ہوگی جب اتنی کتابیں لکھی گئی. اور اس کے علاوہ ان کے اپنے اشغال، ان کے اپنے جو نا مسائل وہ الگ ہے. تو بزرگوں جو نا ارادوں اور عزائم پر اللہ راہوں کو ہموار کرتے ہیں. آدمی جو نا خالی اتنا تو اپنے کو پیش کرے اس کام کے اندر کہ اللہ میری جان اور مال کو قبول کرے، تو پہل کرنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے. ہاں یہ صلاحیتوں کے اعتبار سے اور کیا کہتے ہیں جو نا آدمی کے خالی جو نا مال اور یہ ساری چیزوں کے اعتبار سے کام نہیں لیا جاتا. اللہ اندر کی فکروں پر رکھ کر کام لیتا ہے. ہاں اور پھر بزرگوں ایک بات اللہ کی طرف سے کہے، آدمی کرتا رہے. ہاں بھلے ابھی اس وقت آدمی کو کچھ نہ نظر آ رہا ہو، سب سے بڑا اس کام کا کمال یہ کہ آدمی کام میں لگا رہے. کرنے والے کا سب سے بڑا کمال یہی ہے. اور ستار صاحب کہنے لگے وہاں پر ساؤتھ افریقہ کے اجتماع میں کہنے لگے دیکھو اس کام کے اندر آدمی جو نا موت تک خالی چل جائے. کب تک؟ موت تک. ہاں موت تک کے چل جانا بہت بڑی نعمت ہے. ہاں بھلے جو نا کچھ آدمی کو فرق نظر نہ آئے. فرماتے تھے کہ اخلاص بڑی باریک چیز ہے، بڑی دیر کے بعد آتا ہے. بہت باریک چیز ہے، بڑی دیر کے بعد آئے. ہاں اخلاص باریک چیز ہے، بڑی دیر کے بعد آتا ہے، بڑی جلدی چلا جاتا ہے. لیکن کہتے تھے کرتے رہو. مولانا یوسف صاحب علیہ فرماتے تھے کہ جو پھل درخت سے لگا رہتا ہے دھیرے دھیرے جو نا کلر آ ہی جاتا ہے اور دھیرے دھیرے میٹھا ہو ہی جاتا ہے. لیکن جو پھل درخت سے ٹوٹ جائے تو ارے پکنے سے پہلے اور ذرا کلر آنے سے پہلے ٹوٹ جائے، کیا ہوگا بولو؟ اب صرف سڑے گا. کیا ہوگا؟ سڑے گا. ہاں بلکہ بزرگ دوستوں اگر آدمی جو نا ملی بھی نسبت کی جو نا خالی ناقدری کرے کہ اللہ نے تو یہاں تک کے پہنچا دیا، ایک راستے پہ ڈال دیا، ایک محنت سے نسبت دے دی، آدمی خالی ناقدری کرے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ ہم تو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہاں واٹس ایپ پر خالی میسج چلانا یہ بھی کوئی کام نہیں ہے. تو ہم تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں اس میں. ہمارے حضرت کہتے ہیں جو نا ایک طبقہ تو وہ ہے جو خالی اعتراضات میں لگا ہوا ہے. کیا میں اعتراض کر رہے ہیں. بلکہ حضرت ابھی علماء میں بات کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، تو ایک بات حضرت نے کہی وہاں کہ میں دیکھو میں تو کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ لگے اس وقت بحث و مباحثے یہ چل رہے علماء میں کہ جو نا عورت کے جو نا غسل کے پانی سے جو بچ گیا مرد غسل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اور مرد کے جو غسل کا پانی بچا اس سے عورت غسل کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے. کہنے کہ تم اس بحث میں لگے ہو اور باہر امت کا حال ہے کہ امت ناپاک گھوم رہی ہے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ غسل بھی واجب اور فرض ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں. اور تم بحث اس میں کہہ رہے ہو یہ پانی اس کے لیے پاک ہے کہ نہیں اور اس کے لیے یہ پاک ہے کہ نہیں. امت کا یہ حال ہے. اب کہنے لگے کہ ہم سارے کے سارے تردید میں لگے ہیں، تردید میں، اور کہنے کہ امت ارتداد پر کھڑی ہوئی ہے. ہاں ہماری جماعت اس علاقے میں جتنی مسجدوں میں ہماری جماعت نے قیام کیا ہے، جتنی مسجدوں، ہر مسجد کے میں اطراف کی آپ کو ایک بات تو ذرا کامن ملی. ہر مسجد کے اطراف میں کہ 1 2 3 4 یعنی جہاں تک ہم پہنچ سکے اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسے مکانات ضرور ملے جس گھر کے اندر جو نا لوگ مرتد ہو چکے ہیں. مرتد. ایک حافظ قرآن ملا نوجوان، بڑا نورانی چہرہ تھا ماشاءاللہ. اس جماعت کا سنا تو فوراً آیا. اثر میں ہم لوگ پہنچے تھے، وہ مغرب میں آ گئے. مفتی سمیع صاحب بھی تھے، ان سے اس نے ملاقات کی. عربی جانتا تھا وہ، عربی میں جو نا مفتی صاحب اس سے بات کر رہے تھے. تو بات میں اس نے کہا کہ میرے والد کیا سے دعا کرو کہ کہیں گے میرے والد کو اللہ اسلام کی دولت دے. ہم تو سوچنے لگے بھی اتنا نورانی چہرہ اس کا، یہ جو نا مدرسے میں عالم بن رہا ہے. اور کہہ رہے باپ جو ہے وہ عیسائی ہے. کیا ہے؟ باپ عیسائی.
ایک مسجد کے اطراف میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر آواز دی، بیچارہ ایک نوجوان نکلا، نکلنے کے بعد اس سے بات چیت کی، یعنی ملنے کی جو وجہ یہ بنی تھی کہ سلام کیا خالی، جاتے تھے رہبر تو کوئی تھا نہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک کہ بزرگوں میلوں چلے جاؤ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے مکانات کے، کچھ نظر نہیں آئے گا، ہاں نہ دین کی محنت کا کوئی نظام ہے، نہ مسجدوں میں کوئی اعمال کی ترتیب ہے، اس اعمال دعوت کے نہیں ہونے کی وجہ سے ارتداد چاروں طرف سے ارتداد کی الغاز ہے، نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، یہ حالات۔ تو چنانچہ سلام کر رہے تھے، ایک گھر میں سلام کیا تو اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اتنا بڑا جواب سمجھ کے دینے کا سمجھ میں آ گیا مسلمان ہے تو رک گئے، وہ باہر آیا، آنے کے بعد کہا کہ آپ مسلم ہو؟ میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو سلام تو پورا جناب نے جواب پورا دیا ہے، تو اس نے کہا کہ 3 سال پہلے بولے میں مسلمان ہوں۔ کتنے سال پہلے؟ 3 سال پہلے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہنے کہ 3 سال پہلے میرے اوپر جو کاروباری حالات آئے جس کی وجہ سے میری عورت، میری بیوی مجھ کو چھوڑ کے چلی گئی، میں ٹوٹل جو لاس ہو گیا۔ اس کے بعد کہنے کہ میں اتنا پریشان تھا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کس سے مشورہ کروں، کیا کروں، کہ تمہارے جیسے جو لوگ ابھی آئے نا، ابھی اس سے پہلے کوئی آئے نہیں میرے پاس۔ ہاں کہنے کہ البتہ اس پورے 3 سال اس زمانے میں مرتد ہونے سے پہلے 2 مرتبہ چرچ سے لوگ آئے اور انہوں نے میرے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، میرے زخموں کے اوپر مرہم رکھا، میرے کو ہمت حوصلے کی بات کیا، کہا کہ تم ہر اتوار کو آیا کرو وہاں پر۔ کہ وہ لے کے گئے، بڑا سکون محسوس ہوا، ان کی بات سے ہمت ملی کہ میں مرتد ہو گیا۔ یہ بات ہم نے دوسری رات اس مسجد کے مصلیوں کے بیچ میں سنائی کہ دیکھو تمہارے فلانے، تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ کیا، بولے گھر نمبر بتاؤ پہلے، ہمارے گھر نمبر کون سا ہے، کیا نام ہے اس کا۔ مسجد کے امام کا میرے کو بھی نہیں پتا کہ وہ اس گھر میں بولے مسلمان ہے۔ کہ بزرگوں حال یہ مسجد میں آنے والوں کو مسجد کے اطراف کے اندر کون مسلمان اور کون غیر مسلم وہ تک نہیں پتا ہے۔ ایک گھر پہ جو ہے سلام کیا تو ایک عورت آگے گئی وعلیکم السلام، تو ہم نے کہا کہ کوئی مرد ہے گھر میں؟ تو کہا نہیں، پہلے میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں۔ کہتے وہ سامنے میری بہن ہے نا کہ وہ مسلمان۔ اس کے پاس جا کے اس کی بہن سے جب پوچھا تو پتا چلا یہ مرتد ہو چکی ہے۔ دوستوں یہ حال امت کا ہے یہ، تو آپ بتاؤ ذرا سی اس امت کے ارتداد کے روکنے کا آپ کے پاس کیا سبب ہے، کیسے روکا جائے گا؟ ہاں آج بزرگ ہم تو اپنے ماحول کی خالی داڑھی ٹوپی دیکھ کے مطمئن ہیں، اپنے ماحول کی محنتوں کو دیکھ کے مطمئن ہیں۔ امت کی جو نا علاقے کے علاقے میلوں چلے جایا کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو، یعنی ایسی عبودیانیت اور ایسی بے دینی کا سیلاب امٹ رہا ہے امت کے اندر۔ ہاں بے حیائی ہے۔ اس کے بزرگ دوستوں اس کے علاوہ کوئی بجنا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے حضرت سنانے لگے وہاں پر افریقہ کے جو اجتماع کے اندر ہی، یعنی علماء کے اندر بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے کہا کہ دیکھو اس مرتبہ اجتماع میں آنے سے پہلے 2 خیر نصیب ہوئی ہیں، 2 خیر ملی۔ یہ بات حضرت نے کہی۔ پہلی بات کہی کہ پہلی خیر تو یہ ملی کہ مسجد نبی کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حرم مسجد نبی کی حاضری نصیب ہوئی۔ اور پھر دوسری خیر یہ ملی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہ ہماری ملاقات ہوئی۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو ہم نے نظام الدین کے احوال سنائے کہ دنیا میں جو جماعتیں جا رہی ہیں اور جو کارگزاری نظام الدین لے کر آ رہی ہیں، وہ ساری کارگزاریاں سن کے کہ مفتی صاحب پر ایک جو نا سکتے کی کیفیت تھی، یعنی اتنا ارتداد اور اتنی بے دینی اور جہالت کہ امت کہاں کے کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں مفتی صاحب بہت زیادہ متاثر ہو ساری سن کر۔ اس کے بعد کہا کہ آپ نے اس کے لیے کیا جو نا لائے عمل تجویز کیا؟ تو حضرت فرمانے لگے ہم نے ان سے یہ کہا کہ خالی آپ دعا فرما دیں، ہم جو نا یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو نا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امت کے گھروں کے اندر جب تک کہ جو عملی دین لے کر داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک گھروں کا ارتداد باہر نہیں نکلے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان عام سے عام ہو، اس کے گھر میں مسورات کا جماعت کا قیام ہو تاکہ 24 گھنٹے کا عملی دین وہاں پہ پیش کیا جا سکے۔ ایک تو انفرادی دعوت، دوسرے مسجد کی آبادی، اور تیسرے ہر گھر میں مسورات کا قیام۔ اس کے علاوہ مشکل ہے کہ امت کو ارتداد کے جو نا بزرگوں کو فتنے سے بچایا جائے۔ یہ بزرگ دوستوں سبب ہے۔ اور یہ سارے احوال کو دیکھتے ہوئے ہمارے اپنے بڑے چیزوں کو چلانا چاہ رہے ہیں، تو بزرگوں ہم سب کی ذمہ داریاں ہی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگیاں اور ہماری اپنی صلاحیتیں محفوظ ہو جائیں تو اپنے جان اور مال اور جذبات کو دوستوں ایک تو آدمی لگائے دعوت کے تقاضوں پر، اور دوسرے کہ بزرگوں یہ ہمارے اپنے کام کے بڑے بڑے عنوان ہیں۔ اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، مسجد کی آبادی کی محنت یہ معمولی نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں یہی وہ جو نا سبب ہے جو امت کو بڑے بڑے فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ آپ منتخب میں دیکھیں، سیرت میں آپ کو فتنوں سے بچنے کی خالی 2 چیزیں ملیں گی۔ سیرت میں 2 مثالیں ہیں۔
حضرت نے آخری مجلس میں کہی تھی وہاں کہ بڑے بڑے فتنوں کی جناب امت میں بھرمار ہے، نئے نئے فتنے روز آ رہے ہیں، روزانہ فتنوں کا جناب تاتا بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے فتنے آئیں گے جیسے موج در موج۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جناب جیسے چٹائی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے تنکے جیسے بکھرنے لگتے ہیں، ایسے فتنے ایک کے بعد ایک ہوں گے، ایک کے بعد ایک۔ تو فرمایا کہ جناب یہ سارے فتنوں کی خبر جس نبی نے دی ہے، ان فتنوں سے نپٹنے کا جناب علاج اللہ کے رسول نے کیا تجویز کیا ہے۔ اور فرمانے لگے سیرت میں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو کام کا اشغال بڑھایا ہے آپ نے، کیا بڑھایا بولو، کام کرنے والوں کی مشغولی بڑھاؤ، اعمال والے اپنی اعمال کی مشغولی بڑھائے، یہ سیرت میں ملے گا آپ کو۔ اور سیرت ہی قیامت تک کی امت کے لیے رہبری ہے۔ ہاں کسی کے تجربات اور کسی کی اپنی انفرادی رائے بزرگ امت کا جناب یعنی امت کو نہیں سنبھالا دے سکتی ہے۔ سیرت قیامت تک کے لیے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس امت کی آخری طبقے کی اصلاح اسی طرز پر ہوگی جس طرح اس امت کے اول طبقے کی ہوئی ہے، اور مراد اس سے صحابہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں پوری جماعت آپ کے ساتھ ہے، پانی لینے پر سے بات بگڑ گئی، مہاجر اور انصار کا جھگڑا ہوا، کس کا سن رہے کہ نہیں سن رہے، مہاجر اور انصار میں لڑائی ہو گئی پانی پہ سے، اس نے مہاجرین کو آواز دی، اس نے انصار کو آواز دی، اور دونوں کے دونوں آپس میں بھیڑنے کو ہو گئے۔ اس نے کہا جناب مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ، انہوں نے کہا انصار میری مدد کے لیے آؤ۔ حضرت فرمانے لگے کہ مہاجر اور انصار یہ وہ دو طبقے ہیں جن سے اللہ فرما رہے کہ ہم دونوں سے راضی ہیں، ہم دونوں سے راضی ہیں، اور جو ان کی نقل کرے ان سے بھی راضی ہے۔ لیکن کہنے کہ خالی حزبیت کی بنیاد پر مہاجر اور انصار کا جنہوں نے نعرہ لگایا، اللہ کے نبی فرما رہے کہ یہ بدبودار نعرہ ہے، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ ہاں اس لیے بزرگوں جب فتنوں کی آمد ہو تو اپنے اشغال کو بڑھایا جائے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ فتنہ بیچ میں پڑ گیا کہ آپس میں لڑ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ چلو سفر شروع کرو، پورا دن چلایا، پوری رات چلایا، پھر پورا دن چلایا، پھر پوری رات چلایا، دوسرے دن جو نا اثر کے اندر جو نا ایک جگہ دوپہر میں پہنچے، تیسرے دن دوپہر کے اندر سخت دھوپ تھی اور جو نا گرم ریت، اللہ کے نبی نے جو نا وہاں پہ حکم دیا سواری سے اترو، اللہ کے نبی نے جو حکم دیتے برابر صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے تھک کے چور تھے کہ اترنے کی کسی میں ہمت نہیں تھے، سب نے جو نا اپنے آپ کو جو نا گرا دیا زمین، اور گرم ریت کے اندر عرب کی تپتی ہوئی گرم ریت میں صحابہ جیسے گرے جو نا فوراً آگ لگ گئی، یعنی اتنا سفر کروا کے جو نا چلایا کہ پیچھے کی وہ ساری کیفیت ختم کروا دیا۔ ہاں بزرگ دوستو، امت کے اندر جو امت کی اجتماعیت ہے سب سے بڑا اس امت کا یہ سمجھ لو امت کی جو نا کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ سبب ہے۔ اگر امت طبقات میں بٹی اور امت برادریوں میں بٹ گئی، بزرگوں سارا امت کا اثاثہ ضائع ہوگا۔ اس لیے ہمارے اپنے کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، ہم تو پوری امت کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں، ہم برادریوں میں تقسیم ہو کے رہ جائیں، پوری امت کو جمع کرنا ہے۔ حضرت نے سنا کہ یہ ایشین اور یہ کالے، کہنے کہ اگر ان میں بھی اگر جو ہے یہ تقسیم ہے کہ ان کی جماعتیں الگ اور ان کی جماعتیں الگ، تو کہنے کہ تم فرقے بنا رہے ہو، امت نہیں بنا رہے ہو تم، اگر ان میں بھی تقسیم ہے تو۔ ہاں کہ 100 سال تبلیغ ہو چکے ہیں، ہم تو امت بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستوں یہ فتنوں سے اپنے کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسے فتنوں کے جنا زمانے میں کام کرنے والے کی زبان جو نا بند ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے بولو؟ سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے کہ یہ ایسا ہو ایسا ہے، بالکل بھی نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بزرگ ہمارا اپنا ایک کام ہے، ہم ساری امت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی فریق نہیں ہے، ہم سب کے رفیق ہیں۔ ہم کیا ہے بولو؟ ہاں قیس ابن بطاطیہ مسجد نبی میں آئے، حیات الصحابہ میں آئی، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان اور حضرت بلال اور ایک اور صحابی ہے ناجم حضرت شعیب اور کوئی ہے، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے، یہ اہل عرب میں سے تھے قیس ابن بطاطیہ، اور یہ تینوں کے تینوں یہ مہاجرین ہیں۔ تو جیسے مسجد نبی میں آئے تو انہوں نے تینوں کو دیکھ کے کہا کہ لگے تم ہو اجمی لوگ، ان پڑھ، تم کیا اللہ کے رسول کا تعاون کرو گے اور تم کیا اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے؟ کہیں گے جو مدد ہم کر سکتے ہیں اور جو تعاون اللہ کے رسول کا ہم کر سکتے ہو تم نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ معاذ بن جبل بھی تھے مسجد نبی میں، جیسے سنا غصے میں اٹھے،
معاذ بن جبل اللہ کے رسول کی موجودگی میں مفتی ہے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں فتوے دے رہے ہیں، کل قیامت میں سارے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. اور معاذ نے جب سنا فوراً کھڑے ہوئے اور جا کے قیس نے بتا دیا کہ گریبان پکڑ کے کھینچا، اور اپنی زبان بند کر کیا الفاظ اپنے جو زبان سے نکالتا ہے، اور یہ کہہ کے جو ان کا گریبان پکڑ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آئے کہ یہ قیس ابن بطاطیہ نے بلال کو اور جو سلمان کو اور شعیب کو ایسی بات کہی ہے. اللہ کے نبی نے جب سنا آپ کا چہرہ پھک ہو گیا، آپ نے کہا کہ جو اعلان کرو الصلاۃ علی الجامع، سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں. پورے مدینے کے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ کے الفاظ یہ تھے کہ سن لو، ہاں عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. ہاں یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے کہ جس میں تم فخر کرو کہ ہم نبی کا ساتھ زیادہ دے سکتے اس لیے کہ ہماری زبان عربی ہے. تو نہ کہے تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ تم کیا جانتے ہو سلمان اور جناب بلال کے مقام کو. ہاں اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جناب معاذ اس قیس ابن بطاطیہ کا جناب گریبان پکڑ اور اس کو جہنم کی طرف دھکا لگا دے. یہ وعید آپ نے سنائی ہے. ہاں یعنی ساری زندگی کا کرا کرا برباد ہو گیا خالی اس جملے پر کہ نبی کہہ رہے جہنم کی طرف اس کو لوٹ دو. کہ بزرگ ہمارے کام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اپنی زبانوں کو آدمی خاموش رکھے، اس معاملے میں آدمی اب خاموش رہیں. ہم امت کے اندر جو نا پوری امت کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں، اس لیے بزرگ ہمارے اپنے بڑوں کا منشا ہی ہے. تو ایک تو اب جو نا آپ کو ملے گا فتنوں سے بچنے کا سبب کہ کام کرنے والے اپنی مشغولی بڑھائیں. کیا بڑھائیں؟ مشغولی. اور آج جتنی لایانی ہو رہی نا آپ کو، چونکہ دعوت کا اشغال کم ہے تو ہم سارے کے سارے لگے واٹس ایپ پر. کیا پہ لگے؟ واٹس ایپ پہ. ہاں سب سے زیادہ جو نا غیبتیں اسی پر، سب سے زیادہ لایانی اسی پر. اور پتہ نہیں بھی جب تنہائی اور آدمی کے ساتھ موبائل ہو تو اللہ حفاظت کرے بزرگ آدمی کی ایمان اور تقوی کا. مجمع میں ولی نظر آ سکتا ہے، تنہائی میں شیطان بنے گا. ہی مجمع کا ولی ہوگا خالی بس کہ دستی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جرا صدری بھی ہے، تنہائی میں پتہ نہیں کیا کچھ کھیل رہا ہے، وہ ولی اس کا اللہ ہے. آج بزرگ دوستو ہماری دعوت اور ہماری اپنی عبادتیں جو متاثر ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے. اس کے لیے نیت کرے اس کی انشاءاللہ. گناہوں کے ساتھ تبلیغ نہیں چلتی ہے. ہم تو بزرگ ہمارے اپنے کام میں جو ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آدمی ترک کرنا شروع کرے کام کے اندر. اور صحیح صاحب بات کر رہے ہیں وہاں پہ جمعہ کے اندر انہوں نے ایک بات کہی، سنو بات. انہوں نے کہا وہ صغیرہ، وہ گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں ہے جس کے ساتھ اصرار ہے. کیا کہا؟ وہ گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں ہے جس گناہ صغیرہ کے ساتھ اصرار ہے. اور کہنے کہ وہ گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں ہے جس کے ساتھ استغفار ہے. جس کے ساتھ استغفار ہے. ہاں یہ تو بزرگ کو کام یہ ساری چیزوں کو نکالنے کا اپنے اندر سے. ہم موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں، اس سے جو دل لگا کے بیٹھے. ہم چاہتے ہیں جو دعوت کے میدان میں تھکے کہ ہو نہیں سکتا. مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر حضرت نے اس میں لکھا کہ دیکھو اس کام کے اندر جو ہے نا، اس کام میں آدمی اس وقت تک طاقت نہیں لگا سکتا. اس دعوت کے میدان میں آدمی اپنی طاقت اور قوت اس وقت تک نہیں لگا سکتا جب تک اپنے جسم کے ساتھ اپنے دماغ اور اپنے دل کو بھی شامل نہ کر لے. داعی کی قوت کے لیے شرط ہے کہ جیسا جسم مجاہدوں میں ایسے دل و دماغ بھی یہاں پر لگا ہو. جسم تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، دل دماغ کیا اور لگا ہوا ہے کہ جلدی سے اٹھو تو پھر وہاں جائے گی. صبح یہ کرنا ہے، شام کو جو ہے نا 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات ہے، اس کے بعد پھر میری تنہائی ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ اس لیے بزرگ دوستو یہ ضروری چیز ہے. ایک تو اپنی مشغولی کو بڑھایا جائے اگر آدمی فتنوں سے بچنا چاہتا ہے. دوسری بات جو منتخب کے اندر ہے کہ فتنوں سے بچنے کا نبی نے علاج بتایا کہ 3 چیزوں کا آدمی لازم پکڑے. ایک امت کی اجتماعیت کو لازم پکڑے، دوسرے مسجد کو لازم پکڑے، اور تیسرے عموم میں رہنے کو لازم پکڑے. کوئی ہماری خصوصیت نہیں ہے، نہ کوئی ہماری خصوصی جماعت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی خصوصی جو طبقے کا جوڑ ہے، نہ ہمارے پاس نہ کوئی خصوصی ٹیم ہے. ہم سب برابر کے ہیں. انتخاب کل قیامت میں اللہ کرے گا جس کا جو کرے. اخلاص پر منزلیں طے ہوگی. ہاں مقبولیت اصل ہوتی ہے، شہرت بزرگ اصل نہیں ہوتی. ہاں حضرت فرمانے لگے کہ ایک تو مقبولیت ہے اور ایک شہرت ہے. شہرت تو جو نا مال اور اسباب کی بنیاد پہ دنیا میں حاصل کی جا سکتی ہے. کائے کی بنیاد پہ؟ ہاں شہرت جو ہے نا مال اور اسباب کی بنیاد پہ دنیا میں حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن مقبولیت کا تعلق زمین سے نہیں ہے، مقبولیت کا تعلق آسمان سے ہے. ہاں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو چاہنے لگتے ہیں تو جبرائیل سے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارا محبوب ہو گیا. ہاں جبرائیل جو آسمان و زمین کے بیچ میں اعلان کرتے ہیں کہ سنو فلانا بندہ اللہ کا محبوب بن گیا، تم بھی اس سے پیار کرو. تو محبوبیت آسمان سے چلتی ہے، زمین پر آتی ہے.
ہاں، اور شہرت کی شہرت اتنی کمزور چیز ہے کہ جناب زمین سے شروع ہوتی ہے زمین پہ ختم ہو جاتی ہے. اور ستار صاحب نے سنائی وہاں پر یہ بات کہ بغداد کے اندر ہارون رشید کی سلطنت ہے اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں پر درس دے رہے ہیں اور کئی ہزاروں شاگردوں کا مجمع. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی. کیا آئی؟ تو انہوں نے چھینک کے بعد کہا الحمدللہ. اور جتنے مریدین اور جنہیں شاگرد تھے نا وہ الحمدللہ کے جواب میں انہوں نے کہا یرحمک اللہ. تو یرحمک اللہ کی آواز اتنا بڑا شور ہوا اس سے کہ پورے بغداد کے اندر اس کی گونج سنائی دی. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں تھے. بیوی پوچھنے لگی کہ کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ تو کسی قاصد کو جو ہے دوڑایا کہ دیکھو کیا ہوا باہر، کوئی دشمن نے حملہ کیا ہے. وہ جا کے واپس گئے نہیں کسی دشمن نے حملہ نہیں کیا. عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی ہے، اس کے شاگردوں نے خالی جواب میں یرحمک اللہ کا اس کی آواز آئی. صحیح کی آواز یرحمک اللہ کی آواز. تو ہارون رشید کہنے لگے بادشاہ میں کہ وہ ان کی بیوی کہنے لگی کہ ہارون رشید تو خالی زمین کا بادشاہ، اصل دلوں کا بادشاہ تو یہ ہے، تو زمین کا بادشاہ خالی کہ خالی چھینک آئی تو اس کے جواب میں بغداد گونج گیا. اور ستار صاحب کہنے لگے کہ نا ایسا عبداللہ اگر تو سب چاہتے ہیں، ایسا عبداللہ یہ ہر ایک یہ چاہتا ہے میرے گھر میں ایسی عبداللہ ہو. لیکن کہنے لگے عبداللہ کے لیے مبارک بھی ضروری ہے. کون؟ ہاں، اور خالی باپ نہیں مبارک، ماں بھی مبارک چاہیے اس کے لیے. تو پورا تفصیلی واقعہ پڑھو کہ عبداللہ بن مبارک کے ماں باپ کا تقویٰ کہاں پر ہے. جب ماں باپ مبارک ہوتے تو ایسے عبداللہ دنیا میں آتے ہیں. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن کیا کہتے ہیں عبد الرحمن اور عبداللہ بن عمر بن عاص. ایسے عبداللہ امت کو جب ملتے ہیں جب ماں باپ ایسے مبارک ہوتے ہیں. ہم اس سے بزرگ دوستو یہ جو نا بنیادی چیزیں ہمارے اپنے کام کی، ایک تو مسجد کو جو نا عنوان بنایا جائے محنت کا، دوسرے اپنے گھروں کو ہمارے دعوت سے نہ کیا کہتے ہیں ہمارے دعوت سے اپنے گھروں کو نہ چھوڑا جائے. مفتی صاحب جو نا بولنے لگے وہاں پر کہ اگر خالی ہم اپنے گھروں میں تعلیم کر رہے ہیں، اگر ہم صرف تعلیم کے اوپر اتفاق کریں تو یاد رکھنا دعوت جو نا اگر اپنے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے تو دینی ذہن بنے گا. صرف تعلیم سے دینی ذہن بن سکتا ہے، لیکن یہ لگے دعوت کا ذہن 5 اعمال کی تعلیم سے بنے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کا جو نا چھوٹا بڑا وہ دائی بنے تو 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنی پڑے گی. تو بزرگ ایک عنوان ہے ہمارے کام کا، شب گزاری بھی عنوان ہے، مسجد کی آبادی بھی ایک عنوان ہے، گھر کے اعمال بھی عنوان ہے. یہ وہ عنوانات ہیں جس پر بزرگوں جو عالمی سطح پر ایک وحدت فکر کے ساتھ محنت ہو رہی ہے پوری دنیا میں. یہاں سے جو جماعتیں جا رہی تھی نظام الدین سے جو نا ان کو سب کو یہی ہدایت تھی کہ دیکھو یہ ساری چیزوں پر صرف کام کرنا ہے. شب گزاری مضبوط ہو، ماہانہ جوڑ مضبوط ہو، مستورات کے کام کو مضبوط کیا جائے. گھر کی تعلیم سے لے کر تو قدیمات کے جوڑ تک کے جتنے کام مستورات کے ہیں ساری چیزوں کے اوپر کام کرنا. یہ نہیں کہ ہم تو خالی تقاضے کی جماعت ہے یا کہ مستورات کی جماعت خالی مستورات کے کام کی فکر کریں. طلبہ کی محنت کا عنوان، ایسے جتنے عنوانات ہیں کہ لگے ہمارے کام کے ہیں اور سارے کے سارے ایک ساتھ کرنے کے ہم سب کے دل و دماغ میں یہ سارے عنوان ہونے چاہیے. ہاں یہ بزرگ دوست ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے اگر اس کام کے اندر اگر آدمی جو ہے ترقی اور قرب جنت یہ چاہے اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے اللہ کے راستے کا خروج ہے. اور اس وقت نظام الدین سے جو آواز لگ رہی ہے پورے ساؤتھ افریقہ کے اجتماع کے اندر حضرت نے اعلان کیا کہ دیکھو بھائی ہم پورے دنیا کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ سال کے 6 مہینے فارغ کریں. کتنے 110 ممالک کے لوگ تھے وہاں، کتنے 110 ملکوں کے لوگ جمع تھے. 600 سے کے قریب جو نا خالی یو کے تھے، امریکہ کے 100 تھے، کینیڈا کے 7 تھے، موریشس کے 200، تنزانیہ کے 650، ملاوی کے 160 اور اس کے علاوہ جو نا موزمبیق کے کچھ 150-250 تھے. اس طرح جو نا بزرگوں ابھی فیجی کی جماعتیں، مکہ کی 3 جماعت، طائف کی 1 جماعت، مدینے کی 2 جماعتیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یعنی 110 بلکہ میں نے شمار کیا اپنے نے کتوں سے ملاقات کی، البانیہ، آسٹریلیا اور جناب فیجی. تو میں نے جو لکھا تو کہنے قریباً 20 سے زیادہ 20 کے قریب ملک کے لوگ جن سے میری ملاقات ہوئی. تو 110 ممالک کے لوگ جو اس اجتماع پہنچے تھے. سارے مجمع سے حضرت نے ایک بات کی ہم پورے جو نا نظام الدین کے تقاض سے جن تقاضوں کا مطالبہ کرے خالی کام کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے مطالبہ ہے کہ سال کے 6 مہینے کی قربانی پر آؤ، 4 مہینے اللہ کے راستے کے، 2 مہینے نظام الدین. اس کے بعد حضرت نے کہا جتنا مجمع بیٹھا نا دنیا کا کہ میں ان سب کو جو نا دعوت دے رہا ہوں کہ جو نا میرے ساتھ نظام الدین چلو. میں سب کو چاہ رہا ہوں کہ جو نا سب چلے نظام الدین. اس کے بعد کہا بتاؤ نقد کون تیار، اتنا بڑا مجمع کھڑا ہوا تھا کہ نام لکھنا مشکل ہو گیا. جو تقاضے کی جماعتیں ان کو کھڑا کیا گیا تو ان سب کے سارے نام لکھو اور ان کے پاسپورٹ کے جو نا ان کے آنے کی جو نا ساری ترتیب کا جو نظام سوچو کہ کیسے ان کو
بلایا جائے. تو یہ بزرگ دوستوں اس وقت اللہ کے فضل سے ساری دنیا متوجہ ہے محنت اور قربانی کے اعتبار سے. اللہ نے اس ملک کو جو نا منتخب کیا, آج بزرگوں دنیا متوجہ ہو گئی. ہم نے قدم اٹھانے میں دیر کی, اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے, پتہ نہیں دوسرے بازی نہ مار جائے. وہاں پہ جو نا ساؤتھ افریقہ کے اندر چونکہ 2 دن پہلے مجمع پہنچ گیا تھا, قریباً 550 کا مجمع تھا. خدمت کا مسئلہ آیا, وہاں پر بھی خدمت کون کرے گا. قریباً 60 کے قریب جماعتیں انڈیا کی وہاں موجود تھی. اجتماع کے جو نا تقاض سے اعلان ہوا بھی خدمت کے لیے 100 ساتھی چاہیے. تو ہمارے اس میں سے تو کوئی کھڑا ہوا نہیں, سارے تھکے آ رہے تھے جماعت کی محنت سے. 100 ساتھی جو نا سارے کے سارے وہ لنڈن, انگلینڈ, یہ سارے یعنی یو کے 100 ساتھی تھے جنہوں نے پورے مجمع کی خدمت کی ہے وہاں. یعنی واقعی دیکھ کے رشک آیا کہ دیکھو ہم ذرا دیر کریں تو دنیا والے تیار ہیں, دور والوں میں قدر زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے بزرگ دوستوں اللہ نے نسبت دی ہے, اس نسبت کو جو نا مناسبت میں بدلنے کے لیے قربانی کی سیڑھی پر جو نا پے در پہ آدمی کو چڑھنا ہے. اس کے لیے تب تیار ہے انشاءاللہ. اب اس کے لیے ایک تو بزرگ کو 30 تاریخ سے مطالبہ ہے 4 مہینے کی جماعت. اس کے لیے فرمایا کون کون تیار ہے اور ہمت کر کے وہ